آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ میں نے اسلام بڑے غیر روایتی طریقے سے سیکھا۔ ملکوں کے سفر کے دوران غیر مسلموں نے جو سوالات پوچھے ان کے جوابات کی کھوج مجھے اسلام سے قریب لے آئی۔ یقین جانیے میں آج زیادہ مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا۔ میں زیادہ مسلمان اس لیے ہوں کہ میں امریکہ میں پڑھا۔ میں آج یہ مضمون کسی چیز کسی بات کا دفاع کرنے کے لیے نہیں لکھ رہا۔ ہم مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ کہ ہم چلے کہاں سے تھے۔ ہم نے اپنی اقدار، اپنے خواب، اپنے اخلاق، اپنے اصول، پسند و ناپسند، جینے کا سلیقہ، مرنے کی ریت، رہبری کے اطوار، تقلید کی مثال سب بھلا دیے۔ کوئی تعجب نہیں کہ آج دنیا ہمیں تنقید، تعصب و ناانصافی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اپنی اس حالت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم ہی نے دنیا کو اپنی حرکتوں سے اس بات کی اجازت دی کہ یہ رویہ روا رکھا جائے۔ صرف اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اگر آپ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسلام کو سمجھیں، مسلمانوں کو نہیں۔ مجھے تو اب برا بھی نہیں لگتا جب ایئرپورٹ پر سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں سے مجھے مزید چیکنگ کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ مجھے عجیب نہیں لگتا کہ الٹے سیدھے سوالوں کا نشانہ میں ہی کیوں بنتا ہوں، اور مجھے دکھ بھی نہیں ہوتا کہ چبھتے ہوئے طنز اور آر پار ہوتی نظروں کا مسکن میں ہی کیوں بنا۔ مجھے معلوم ہے مجھے ایک لمبا سفر کرنا ہے، اپنی کھوئی ہوئی شناخت واپس لانے کے لیے، اپنے وجود کی گواہی کے لیے، دنیا کو یہ باور کروانے کے لیے کہ میں کس طرح اسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور دنیا مسلمانوں کے بغیر کیا رہ جائے گی۔ امتوں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے وقت چاہیے، میں اس پر لگا ہوا ہوں۔ طوفان یا سیلاب، بارش یا آگ، سردی یا گرمی، ورک ڈے یا چھٹی، دن یا رات، میں لگا ہوا ہوں، اور میں جلد یا بدیر آخر اپنی منزل کو پا ہی لوں گا، اور پھر میں اچھا بھی لگوں گا دنیا کے سوالات کا جواب دیتے۔ تھوڑا صبر کریں، کچھ مہلت دیں، ایک دوسرا موقع کہ ہم سوچ سکیں کہ کیا کر بیٹھے ہیں، کہاں پر غلطی ہوئی، کہاں پر بہکائے گئے، کہاں راہزنوں نے لوٹا، کہاں چلے گئے، کہاں لوٹ جانا تھا، کیسے بہتری لائیں۔ جس دن ہم یہ سیکھ گئے اس دن ایک بہترین دنیا ہوگی، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ میں اس دنیا کا خواب دیکھتا ہوں جہاں مسلمانوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہم آپ کی مدد کیسے کریں۔ ٹونی اور مارتھا عبداللہ کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نوٹ کرتے۔ انہیں بڑی حیرانی ہوتی کہ اچھا خاصا دنیا دار بندہ اچھا بلا کام کرتے کرتے یہ کن سوالوں اور جوابوں کی دنیا میں نکل جاتا ہے۔ یہ آخر اپنی زندگی کو کیوں خود ہی مشکل بنا رہا ہے۔ لائف کو انجوائے کرے، سب چلتا ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، دونوں نے فرمائش کی کہ ہمیں بھی مسجد لے چلو، ہم بھی تو دیکھیں کون ہے جو تمہاری نیندیں حرام رکھتا ہے۔ عبداللہ نے سوچا اچھی بات ہے، نماز ہدایت و توفیق کی دعا کا نام ہے، چلیں گے تو کچھ اچھا ہی سیکھ کر آئیں گے۔ اور ڈرتا ڈرتا انہیں مسجد لے گیا کہ کوئی کسی قسم کا جملہ نہ کس دے۔ آج امام صاحب نے بڑے شاندار بیان دیا کہ قرآن میں انسان کی تعریف کیا ہے۔ ٹونی نے عبداللہ اور مارتھا نے بلو کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کی۔ ٹونی کو خطبہ بہت پسند آیا، وہ کئی عرصے تک عبداللہ سے کہتا رہا غصہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ عبداللہ سوچتا رہا مجھ سے زیادہ خطبہ تو اس نے یاد کر لیا ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت عبداللہ کی نظر دروازے کے پاس بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ وہ کونے میں بہت اداس بیٹھا ہوا تھا اور بار بار نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھتا تھا۔ عبداللہ کو لوگوں میں پتہ نہیں کیا نظر آ جاتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا مظلومیت دل تک محدود نہیں رہتی، آدمی کا پورا وجود مظلومیت کی گواہی دیتا ہے۔ عبداللہ
اس کی طرف جانے کے لیے بڑھا تو پاس کھڑے شخص نے ٹوکا کہ یہ آدمی 2 سال جیل میں کاٹ کر آیا ہے، لہٰذا مسلم کمیونٹی نے اس کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، تم بھی وقت برباد نہ کرو۔ عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ اس نے جلدی سے ٹونی اور مارتھا کو خدا حافظ کیا اور خاموشی سے اس شخص کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ کوئی 15 منٹ گزر گئے، مگر اس شخص نے تو جیسے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی، وہ جمعہ کی چھٹی کرتا تھا کام سے۔ جب مسجد خالی ہو گئی تو وہ شخص جانے کے لیے اٹھا تو عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کے سلام کیا اور کہا، بھائی بہت بھوک لگی ہے، اکیلے کھانے کا جی نہیں چاہ رہا، آپ ساتھ چلو گے تو بڑا احسان مند رہوں گا۔ اس شخص نے سر ہلا کے حامی بھر لی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس شخص نے عبداللہ سے کہا، لگتا ہے نئے آئے ہو، کمیونٹی نے میرا بائیکاٹ کر دیا ہے، میں 2 سال جیل میں رہ کر آیا ہوں، اچھا آدمی نہیں ہوں، تم بھی آئندہ نہ ملنا۔ عبداللہ نے کہا، ارے واہ، چلیں ہاتھ اٹھائیں، میرے واسطے دعا کریں، اللہ مجھے آپ کے صدقے سے قبول کر لیں۔ آدمی حیران و پریشان عبداللہ کو دیکھتا رہا، کہنے لگا، سماعت میں خلل ہے کیا؟ عمرہ کر کے نہیں، دل سے آ رہا ہوں، تم دعا کا کہتے ہو۔ عبداللہ نے کہا، دیکھیے جناب، جیل میں تو آدمی تنہا ہوتا ہے، اوپر خدا ہوتا ہے اور نیچے اس کا پچھتاوا۔ اس حالت میں کوئی 2 سال گزار دے تو اوروں کی زندگی یوں پر باری ہے۔ آپ نے خوب دل لگا کے یکسوئی کے ساتھ دعائیں مانگی ہوں گی۔ اس شخص نے گورتی آنکھوں سے بے یقینی کسی کیفیت میں عبداللہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ فلاں آدمی کو تو جانتے ہوں گے، مسجد میں بڑے مشہور ہیں اور بڑا پڑھا لکھا ہے، انہوں نے اسلام کو۔ وہ تو ابھی کہہ رہے تھے، مسٹر، قدرت تم سے انتقام لے گی، اللہ بھولتا نہیں ہے، وہ بدلہ لے گا اور جہنم میں فلاں فلاں سزائیں ملیں گی، اور اللہ بڑا ہے اس بات سے کہ وہ تم جیسے لوگوں کو سنے، وہ بے نیاز ہے۔ اب کیا کہو گے عبداللہ؟ انہوں نے تو حدیث سے بھی اور تفسیر سے بھی ثابت کر دیا کہ میری دنیا بھی گئی اور دین بھی۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی، وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، اگر اللہ نہیں سنے گا تو ہے کون کائنات میں جو سنے؟ وہ سمیع و بصیر ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ان صاحب کو علم کی بدہضمی ہو گئی ہے، جہالت سے گمراہی آتی ہے، علم سے کبر آتا ہے۔ جہالت کی گمراہی کا علاج بہت آسان ہے، علم کے کبر کا بڑا مشکل ہے۔ اندھیرے میں کسی کو نظر نہ آئے تو آدمی روشنی کر دے، روشنی کسی کو اندھا کر دے تو کیا کیا جائے؟ جو شخص اللہ کو جانتا نہیں، وہ آخر تفسیر بیان کرتا ہی کیوں ہے؟ اللہ کسی مصلحت کا محتاج نہیں ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ بدلہ لے۔ ہم دن میں 60 سے 80 ہزار بار سانس لیتے ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ مرتبہ دل دھڑکتا ہے، این گناہ کے بیچ میں وہ چاہے تو سانس روک لے، دھڑکنے آگے پیچھے کر دے، مگر وہ دیکھتا رہتا ہے بندہ واپس آ جائے، توبہ کرے، آپ فکر نہ کریں، اللہ معاف کرے گا۔ یہ کتاب شروع الحمدللہ سے ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس سے بھی نا امید ہو جائے۔ یہ کوئی ٹھیکیدار ہیں اللہ کی رحمت کے کہ لوگوں کو اس سے بھی محروم کر دیں؟ خیر، عبداللہ نے بڑی ہمت بندھائی اس شخص کی، اس کی حتی الامکان مالی مدد کی اور وعدہ لیا کہ وہ آج سے نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ سوچنے لگا، کیا اسلام میں صرف اندھے گاؤں میں کانا راجا کے مصداق صرف کانے رہ گئے ہیں؟ ان جذباتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس سے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے؟ جذبات اور صرف جذبات، ہر وقت ایک ایموشنل پل چاہیے۔ ثانی فرانسسکو کے بیٹ مین بچے کی طرح، جس نے مرنے سے کچھ روز قبل خواہش کی کہ اسے بیٹ مین بننا ہے۔ پورا شہر بند ہو گیا اور لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے، دنیا نے پیسے لوٹائے کہ بچہ نظر آ رہا تھا، اور اسی دنیا میں ہزاروں بچے روز مرتے ہیں، مگر کیونکہ ان کی اسٹوری اتنی دلچسپ نہیں ہوتی، لہذا ان کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔
یہ جذبات نبوت سے ٹکرا جائیں تو نبوت فارغ، اور اللہ سے ٹکرا جائیں تو اسٹیٹ اور چرچ الگ الگ ہیں کا راگ الاپنا شروع۔ عبداللہ ایک بار پھر دکھی دل کے ساتھ اثر پڑھنے چلا گیا۔ آج عبداللہ کی سان فرانسسکو کی فلائٹ تھی۔ وہ ایک ڈیٹا سائنسز کی کانفرنس میں شرکت کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ فلائٹ کے پہلے کنیکشن میں بزنس کلاس میں ایک بوڑھا آدمی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ عبداللہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اسے جلد از جلد ختم کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا رسمی باتوں کے بعد چپ ہو رہا۔ اس شخص نے کئی بار ہمت کرنے کی کوشش کی مگر عبداللہ ہوں ہاں سے آگے نہ گیا۔ جب فلائٹ نے ہیوسٹن لینڈ کیا اور مسافر جہاز سے نکلے تو عبداللہ کو معلوم ہوا ساتھ بیٹھا شخص ریاست ٹیکساس کا گورنر تھا۔ کافی لوگ ایئرپورٹ پر ان سے ہاتھ ملاتے رہے۔ عبداللہ نے جلد ہی اپنا دوسرا کنیکشن پکڑا اور جہاز سان فرانسسکو کی طرف روانہ ہوا، مگر وہ راستے پر سوچتا رہا کہ اس کا رویہ، سوالات و جوابات ایسے ہی ہوتے اگر اسے پہلے پتہ ہوتا کہ ساتھ والا شخص کون ہے۔ جواب 100% نفی میں آیا۔ عبداللہ سوچنے لگا کتنا ضروری ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں، جس سے سوال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں۔ جتنی جانکاری زیادہ ہوگی گفتگو اتنی ہی بامعنی ہوگی، اور جتنی اس کے بارے میں جاننے کی طلب ہوگی اتنا ہی سوالوں پر نکھار آئے گا۔ وہ سوچنے لگا دعا کے لیے اللہ کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ ہم نے تو بھلا ہی دیا ہے کہ دنیا کو بنانے والا اور دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ وہ دنیا بنا کے بھول نہیں گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ انٹرپرنورشپ کے ہر کورس میں سورۃ الضحیٰ لازمی پڑھانی چاہیے۔ اللہ سائیں بار بار کہتے ہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، بیزار نہیں ہوا، تیرا رب تجھے جلد ہی عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی، بے خبر نہیں پایا پھر راہ دکھائی، تنگ دست نہیں پایا پھر بے نیاز کیا، بقیہ سفر دعا میں گزر گیا۔ اے اللہ، مجھے آج تک اتنی فرصت نہ ملی کہ تجھے ہی جان سکتا، مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ کانفرنس میں پہنچتے ہی لوگ عبداللہ کے پاس آئے۔ کسی نے اس سے حلال کھانے کے ریسٹورنٹ کے بارے میں پوچھا تو کسی نے قبلہ کا رخ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ صرف شکل سے ہی گمان کر لیتے ہیں کہ کس کے پاس کون سی معلومات ہوں گی۔ عبداللہ سوچنے لگا رول ماڈل بننا یا نہ بننا کوئی چوائس نہیں ہوتی، آپ ہر وقت کسی نہ کسی کے تو رول ماڈل ہوتے ہی ہیں، کوئی طالب علم، کوئی کولیگ، اور کچھ نہیں تو کوئی دوست، آن لائن فرینڈز، بیوی، بچے۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ کس قسم کا رول ماڈل بننا چاہتے ہیں۔ دنیا کو بھی شاید کسی رول ماڈل کی تلاش ہے۔ کسی بھی شخص کو رول ماڈل بنائیں گے تو آخر میں فرسٹ ریٹ ہو جائیں گے، سوائے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مگر یہ بات انہیں ان کی زبان میں سمجھائے کون؟ عبداللہ کو کامیاب لوگوں کی بائیوگرافی پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ شاید ہی کوئی نوبل پرائز ونر ایسا ہو جسے عبداللہ نے نہ پڑھا ہو۔ اس کے علاوہ اپنی فیلڈ کے لوگ مثلاً بل گیٹس، اسٹیو جابز، ورلڈ لیڈرز مثلاً نیلسن منڈیلا، محمد علی جناح، مہاتما گاندھی، وہ کچھ باتوں پہ بڑا حیران ہوتا۔ پہلی تو یہ کہ بظاہر نظر آنے والی صلاحیتوں کا لیے جانے والے کاموں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس شخص کے پاس موجودہ وسائل کا۔ مثلاً تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے کام مفلوق الحال، لاغر اور کوئی بہت زیادہ صحت مند لوگوں نے انجام نہیں دیے۔ مادام کیوری کو 2 بار نوبل پرائز ملا، ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سردی میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کچھ میسر نہ تھا، فرنیچر اوڑھ لیتی تھیں تو جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ اسٹیو جابز کو ان کا باپ حمل کے دوران ہی چھوڑ گیا تھا اور وہ راستوں سے بوتلوں کے خالی ڈبے اٹھاتا تھا۔ بل گیٹس کا بچپن ہو یا صدر اوباما کا، عبدالستار ایدی ہوں یا صدر الدین ہاشوانی، کوئی بھی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا۔ آپ گاندھی جی اور جناح صاحب کو دیکھ لیں۔ کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ قدرت نے 2 کمزور ترین آدمیوں کو پورے بر صغیر میں چنا۔
ایک حبشی غلام کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ دے دیا گیا تو چوروں کے سردار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ٹھہرے۔ نوبل پرائز وینرز کی سوانح حیات پاکستان کے ہر اسکول کی لائبریری اور کورس کا حصہ ہونی چاہیے۔ کوئی تو بات ہے، ذہانت، صلاحیتوں اور علم کے علاوہ جس کی وجہ سے بندہ چن لیا جاتا ہے۔ دوسری کامن بات عبداللہ کو جو حیران کرتی وہ ان ہستیوں کی پرورش ہے، عرصے تک گمنام ہی رہتے ہیں، زمانے کے اونچ و نیچ سے گزرتے ہیں، مشکلات و آزمائشیں جھیلتے ہیں، پروان چڑھتے ہی رہتے ہیں، اور پھر ایک دن سورج کی طرح ایسے طلوع ہوتے ہیں کہ رہتی دنیا تک زوال نہ ہو۔ ایک اور بات کہ بہت سے کامیاب اور مشہور لوگوں کی خانگی زندگی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں گزری، بہت سوں کی تو علیحدگی ہی ہو گئی، خواہ وہ امریکی صدر ایل گور ہوں یا اسٹیو جابز، مائک ٹائسن ہوں یا نیلسن منڈیلا۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت اور صبر دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی دل کی وسعت بھی سب سے زیادہ۔ ایک کامیاب آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا کہ دو جہاں ان کی تعریف کرے اور آپ کا ان سے کوئی موازنہ ہی نہ ہو، دل گردے کا کام ہے۔ جو مٹ جائے وہ نبھائے، ورنہ تو دنیا بری پڑی ہے ان مثالوں سے۔ وہ سوچتا کاش کوئی اس ٹاپک پر اس کے ساتھ کام کر سکے کہ اسے عربی نہیں آتی، اور کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ جس سے اسے مدد مل سکے عربی میں ہے۔ عبداللہ واپس اپنے شہر پہنچ کر کمپنی اور اس کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ڈیٹا سائنٹسٹ کیسے بنتے ہیں پر ایک مضمون بھی لکھ دیا۔ وہ چاہتا تھا کچھ تو اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ تیار ہو پائیں تاکہ وہ کھل کے کام کر سکے۔ دن گزرتے چلے گئے، عبداللہ اپنے کاموں میں مگن، کبھی فرصت مل جاتی تو مفتی صاحب سے بات کر لیتا یا کمرہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے اپنی تسبیح پڑھتا رہتا۔ ایسے کرنے سے اسے بہت سکون ملتا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ نے ہر جمعہ کی طرح سوئے کہف مکمل کی اور مسجد چلا گیا۔ یہاں کی مسجد اسے بہت پسند تھی۔ امام صاحب بھی نپی تلی بات کرتے تھے اور بلا وجہ کی جذباتیت سے دور ہی رہتے تھے۔ نماز سے فارغ ہوا تو پچھلی صف میں دو آدمیوں کو لڑتے پایا۔ وہ بہت اونچا بول رہے تھے، غالباً کوئی پارکنگ کا مسئلہ تھا۔ ایک نے گاڑی لگا دی جبکہ دوسرا لگانا چاہتا تھا۔ اتنی سی بات مگر لہجوں اور جملوں سے یوں لگتا تھا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ غیظ و غضب کا یہ عالم کہ شاید ایک دوسرے کو جان سے مار دیں تو بھی چین نہ آئے۔ خیر لوگوں نے آ کے بیچ بچاؤ کرایا۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ کسی اور کے دل میں غیظ و غضب رکھ کے آدمی دعا میں رحم کیسے مانگ سکتا ہے۔ اسے آپس میں لڑتے ہوئے مسلمان بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ اس پر ترا یہ کہ ہر شخص جج کا کردار ادا کرنے آ پہنچتا ہے۔ مصلح بننے کا شوق انسان کی بدترین عادتوں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ باری دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ دل بہلانے کو سوچا کہ یوٹیوب پر کوئی اسلامی بیان سن لیا جائے۔ تفسیر سننے سے وہ ڈرتا ہی تھا کہ جس تعداد میں مفسر قرآن انٹرنیٹ نے پچھلے 10 سالوں میں پیدا کیے، اتنے تو امت مسلمہ 1400 سالوں میں نہ کر سکی۔ خدا خدا کر کے کچھ لیکچرز ملے۔ عبداللہ نے سننا شروع کیا۔ بہت اچھے لیکچرز تھے۔ کوئی آئیڈیل مسلمان کا ذائچہ کھینچ رہا تھا، کوئی شرم و حیا کی باتیں بیان فرما رہا تھا، کوئی اسلاف کے کارناموں کی گنتی کر رہا تھا، تو کوئی آج کل کے مسلمانوں کو ملائکہ سے افضل قرار دے رہا تھا۔ کسی نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولنے کی قسم کھائی تو کسی نے صاحب ترتیب اور کئی عشروں کی تہجد نہ چھوٹنے کا یقین دلایا۔ کوئی کہہ رہا تھا سدھار اوپر سے آئے گا جب اہل ایماندار حکمران آئیں گے، تو کوئی ہر شخص کو صحیح کر کے ان اکائیوں سے معاشرے کی اثر نو تعمیر کا متمنی تھا۔ عبداللہ سب سنتا رہا اور پھر اور سنتا رہا، پھر یہاں تک کہ رات پڑ گئی۔ عبداللہ کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل و دماغ سیدھی سادی بات قبول کیوں نہیں کرتا، کیوں سے ہر چیز پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہر جواب کی تلاش میں
سوالوں کی ایک نئی فصل پک کر تیار کھڑی ہوتی ہے، اسے چین کیوں نہیں ملتا؟ اس نے سوچا آج رتھ جگہ کرتے ہیں، کیوں نہ اسی سے پوچھیں جو سارے سوال و جواب کا مالک ہے۔ عبداللہ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت دل کے کفر ٹوٹ جانے کے معنی اور نماز شروع کر دی۔ آج ہر ممکن کوشش کے باوجود عبداللہ کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، وہ صرف رو رہا تھا، رکوع میں بھی، سجدوں میں بھی، قیام میں بھی، تشہد میں بھی۔ اس کے دل سے دونکنی کی طرح آوازیں آ رہی تھیں، وہ تنگ آ چکا تھا ان سوالوں سے، اور وہ آج جواب چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا خدا کی کائنات میں گھومے کہ دنیا میں رہ کر اب اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ کی صنائی دیکھے کہ دنیا سے دل بھر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ علم اب کہیں اور سے ملے، کہ یوٹیوب اور کتابیں اسے بے معنی لگنے لگے تھے۔ وہ چاہتا تھا وہ محبت ملے جو اسے بھر دے، اسے رنگ دے، اسے سیراب کر دے۔ وہ چاہتا تھا ایسا نشہ کرے کہ حشر میں جا کے ہی ہوش آئے۔ ساری دنیا سے نا امید عبداللہ، ایسی دنیا میں جو آج تک اس کے سوال ہی نہ ختم کر پائی، ایسی دنیا جسے اس کے سوال سمجھ ہی نہیں آتے ہیں، ان سب سے وہ ایک بار ہی چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ آج زبان کنگ ہو گئی تھی، آنکھیں بول رہی تھیں۔ نماز ختم کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ اے اللہ سائیں، اے اللہ، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا میرے مالک؟ یہ میرے دل کا شور کب تھمے گا؟ کیا میں پاگل ہونے جا رہا ہوں؟ کیا مجھے فالج ہو جائے گا؟ کیا میں مرنے والا ہوں؟ وہ تمام باتیں جو سب کو سمجھ آ جاتی ہیں، وہ مجھے کیوں نہیں آتی؟ ہر جواب کا ایک وقت ہوتا ہے، سوال کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بیان دینے والے تیرے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ یہ معصوم لوگ ہیں اللہ، یہ کیا جانے گناہ کسے کہتے ہیں؟ انہیں کیا معلوم جب نفس ضد پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں خبر ہی نہیں کہ ایک عمر ایسی بھی آتی ہے کہ کوئی بیان اثر نہیں کرتا، بندہ جہنم تک سے نہیں ڈرتا۔ انہیں کیا معلوم جذبات کے گلستان میں ایک دہکتا جملہ کیا آگ لگاتا ہے، جنس کی خاموش جھیل میں ایک کنکر کیا بنور پیدا کرتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں میرے رب، انسانوں سے کتنی دور آ پڑا ہے۔ ستاروں کے جمگٹوں میں رہنے والے یہ تیرے پاک بندے کیا جانے ہم جذبات کے بیپاری کن اندھیروں میں رہتے ہیں۔ نیکیوں کے گھڑ سوار معصیتوں کے پیادوں کی رفتار کیا جانے۔ کس سے جا کے کہوں میرے مالک، کس سے رونا روؤں تیرے نیک و پاکیزہ بندوں کی دنیا میں؟ میں اکیلا سیاہکار ہوں، ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے میرے مولا۔ یہ آنسو کبھی یتیم نہیں ہوتے، تو ہے نہ ان کا مالک۔ اے یتیموں کے وارث اللہ، ٹوٹے ہوئے، اجڑے ہوئے، بھوکے پیاسوں کے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، کسی گناہگار کو ولی بنا دے، کسی مبغوض کو مفتی کر دے، کسی بدکار کو داعی کا منصب دے دے، کسی سیاہکار کو تبلیغ پر لگا دے کہ انہیں کم از کم ہمارے مسائل اور نافرمانیوں کا ادراک تو ہو، انہیں یہ تو پتہ ہو کہ جب نفس ضد پر آ جائے تو کچھ اثر نہیں کرتا۔ وہ شاید بتا سکیں گناہ کی عادت اور توبہ کی تکرار میں جیت کس کی ہوتی ہے، اور شرمندگی اور ندامت کی وہ کون سی انتہا ہے جو رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ او دلوں کو قرار بخشنے والے، ان بے قرار ان گناہ گاروں کی بھی سن لے۔ اے اللہ، مجھ سے بچا لے۔ یہ دل تیرے ذکر سے خالی ہے، یہ نفس کا کمیشن ایجنٹ بن چکا ہے۔ اے اللہ، نہ یہ تیرے ڈر سے رکتا ہے، نہ شکر کے احساس سے۔ میں اس کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ اے اللہ، اس سے بڑا المیہ کیا ہو کہ جسم موٹا ہو جائے، روح بھوکی مر جائے، جسم کو رزق دینے والے رزاق کچھ روح کی بھوک کا بھی سامان ہو۔ اے اللہ، آدمی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، کبھی خود کو دکھانے کے لیے۔ عمر گزر جاتی ہے، ریاکاری نہیں جاتی۔ مجھے ان
فریبیوں سے بچا، مجھے نفس کی چالاکیوں سے بچا، آسانی والا معاملہ کر دے۔ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے میرے اللہ؟ یہ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کی بھی بریک ہونی چاہیے نا، اتنی عاجزی کہ بندہ کسی کام کا نہ رہے، میرے مالک کس کام کی؟ اللہ مجھے بچا لے گناہوں کی سوچ کے گناہوں سے، وسوسوں سے اور پلاننگ سے۔ اللہ بے شک تیری قدرت رحمت میرے مسائل سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ وہ کہاں جا کے رہے جو کہیں کا نہ رہے۔ اے اللہ ہمیشہ سے ہی معدود چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو وقت کی کلائی ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سارے کے سارے ملک تو کبھی بھی حق پر نہ چلے، نہ ہی سارے کے سارے حکمران۔ میرے مالک ان تھوڑوں میں سے کر دے جو تیرے پسندیدہ ہوں، جن سے تو ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سوالوں کے جواب بخش، میرے حال پہ رحم کر۔ اب تو نہ ملا تو مارا جاؤں گا یہاں بھی وہاں بھی۔ یا تو مجھے اپنے پاس بلا لے یا مجھے چن لے، اب تیرے بغیر نہیں جینا۔ بہت ہو گئی، میں تھک گیا ہوں اللہ، میں گر گیا ہوں اللہ، میری سانس اکھڑ گئی، چاروں شانے چت پڑا ہوں، کون سی راہ ہے معلوم نہیں، نہ سمت کا پتہ ہے نہ منزل کا، نہ ہم سفر کا نہ رہبر کا، نظر صرف تیری رحمت پر ہے۔ مدد کر میرے مالک، مدد کر۔ انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا۔ عبداللہ